بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مدینہ میں ایک شخص شیخ عبدالقدامہ جو بہت زیادہ مشہور تھا جہاد کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کا محبت ڈال رکھی تھی۔ ایک دن وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ حاضرین مجلس میں سے کسی ایک بندے نے ان سے کہا کہ آپ کی زندگی میں جہاد کے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ گزر چکا ہو وہ ہمیں سنا دیجیے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک دن میں رقہ نامی شہر میں گیا اونٹ لینے۔ وہاں پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ دریا کے کنارے کے اچانک ایک عورت آئی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ جہاد کی ٹریننگ دیتے ہو، آپ جہاد کرتے رہتے ہو۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکڑے ہوئے بالوں سے رسی پٹ لی ہے، یہ رسی آپ اپنے ساتھ لے جائے اور جب جہاد کر رہے ہو تو یہ رسی اپنے گھوڑے کے گلے میں ڈال دیجیے، اور اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو یہ رسی کسی ضرورت مند مجاہد کو دیجیے تاکہ وہ استعمال کرے جہاد میں۔ اس عمل سے میں یہ چاہتی کہ میرے بالوں کو جہاد کا گرد و غبار لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر جہاد میں شہید ہوا ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ اگر مجھ پہ جہاد فرض ہوتا تو میں خود جاتی جہاد کرنے، لہٰذا آپ میری بالوں کی رسی لے جائیں اور اسے استعمال کیجیے۔ اور ہاں اے ابو قدامہ، جب میرا شوہر شہید ہوا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا جو اب جوان ہے، قرآن حفظ کر لیا، قرآن حکیم کا کریم کو حفظ کر لیا اور گھڑ سواری اور جہاد ٹریننگ میں وہ خوب مہارت رکھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی زمینیں دیکھنے گیا ہوا ہے، وہ واپس آئے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور قربانی جہاد میں اسے پیش کروں گی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ یہ رسی میرے سامنے آپ سامان میں محفوظ کر دیجیے تاکہ مجھے تسلی ہو۔ شیخ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسی لے لی، اس کے سامنے سامان محفوظ کر دیا اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے چیختی ہوئی ایک آواز آئی، اے ابو قدامہ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ جب ہم رکے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شاہ سوار ودکتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، شکر ہے کہ میں جہاد سے محروم نہیں رہا۔ پھر میں نے اسے کہا، آپ اپنا چہرہ دکھاؤ کہ آپ پر جہاد فرض ہے یا نہیں۔ اس نے چہرہ دکھایا، اس کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ کا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا والد شہید ہوا ہے اور میں اسی کا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری والدہ زندہ ہے اور آپ مجھے اپنے ساتھ لیجیے خدا کے لیے، کیونکہ میرے والدہ نے میرے سے قسم لیا ہے کہ زندہ واپس نہ لوٹے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے اسے کہا نہیں، میں نہیں پہچانا۔ پھر اس نے کہا میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں پٹی ہوئی رسی دی ہے، اتنی جلدی آپ بھول گئے؟
پھر اس نے کہا خدا کے لیے مجھے بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کرے، میں نے اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں زندہ نہیں لوٹوں گا۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ رویا۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ چلتے گئے جو ہم دشمن کے قریب پہنچتے گئے، اس لڑکے کا جذبات، جوش اور جذبہ بہت زیادہ بڑھتا گیا اور وہ چست ہوتا گیا جو ہم قریب ہوتے گئے۔ پھر ہم دشمن کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کر ہم نے وہاں پر ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے میں تھے۔ یہ لڑکا ہمارے افطاری کی تیاریوں میں لگا تھا۔ پھر اس پر نیند اتنی غالب ہوئی کہ وہ سو گیا۔ سوتے ہوئے ہم نے اسے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ صبح اٹھے تو ہم نے اسے پوچھا کہ آپ رات کو کیوں مسکرا رہے تھے نیند میں؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک سبز باغ ہے جس کے چاروں طرف ہر طرح کے پھول ہے، خوشبو ہے۔ پھر میں دیکھتا کہ ایک چمکتا ہوا محل ہے، ہیرے جواہرات موتیوں سے بنا ہوا۔ میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ محل کے دروازوں پہ انتہائی درجے کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں جو دروازہ کھولتی ہیں اور مجھے اندر جانے کو کہتی ہے۔ میں اندر جاتا ہوں۔ اس میں سے ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ نازیہ کا شوہر ہے۔ اس کے بعد میں ایک لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور وہ مجھے منع کرتی ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کمرے میں جانے کو کہتی ہے۔ جب میں اس کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بھی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جس کی خوبصورتی سے سارا کمرہ روشن ہے۔ پھر وہ مجھے اپنی طرف بلاتی، میں اس کی طرف جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میرے لیے بنایا، تم میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے ہوں۔ پھر میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ کہتی ہے نہیں ابھی وقت ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل ظہر کو ہم ملیں گے، ظہر کے بعد ہم ملیں گے، وعدہ کرتی ہوں۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اگلی رات ہم اس کے خواب کے بارے میں سوچتے رہے کہ اس نے ایسا خواب دیکھا کیوں۔ اس کے بعد پھر اسے اگلے دن پھر ہم چل پڑے۔ اتنے میں پکارنے والے کی پکار آئی، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوار اور دین کے مددگار ہو، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جلدی چلو یہاں سے، جنت کی طرف بڑھو اور جلدی چلو۔ جیسے یہ اعلان ختم ہوا، لشکر کفار نمودار ہوئے، چاروں طرف پھیل چکے تھے، ہر طرف ان کی لشکر تھی، جیسے کوئی ٹڈیوں کی دل ہو، ایسے ان کے لشکر پھیل چکا تھا۔ ہم میں سے سب سے پہلے اس نوجوان نے کفار کے لشکر پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ ان کے لشکر کے اندر تک گھستا گیا اور وہ تلوار چلاتا رہا۔ کافی سارے لوگوں کو اس نے مونڈ کے گال اتار دیا اور کئی سارے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا۔ پھر میرا اس پہ دھیان پڑا اور میں نے جا کے اس کے گھوڑے کا لگام پکڑا اور اس سے کہا کہ اب تم واپس چلو، تمہیں ابھی کفار کے جنگی چالوں کا خبر نہیں ہے اور نہ آپ کو اندازہ ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے مجھے کہا چچا کیا آپ چاہتے ہو کہ واپس لوٹ کر میں جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ کفار نے ہم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگ گیا۔ میرے اور اس کے بیچ میں بھی کفار آ گئے اور ہم الگ ہو گئے۔ پھر یہ حملے کے بعد جیسے جنگ ختم ہوئی تو چاروں طرف مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ہر طرف شہید ہی شہید۔ شہیدوں کا کوئی تعداد نہیں گنا جا سکتا اور نہ زخمیوں کو گنا جا سکتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے ایک شہید پڑا ہوا ہے، خون میں لت پت مٹی سے بھرا ہوا، اور وہ اپنی آخری سانس میں کہتا ہے
کہ چاچا قدامہ کو بلاؤ۔ اے مسلمانوں، خدا کے لیے چاچا قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو نہیں پہچانا۔ میں نے اس سے کہا میں ہی ہوں چاچا قدامہ، کیا کہنا ہے مجھ سے؟ پھر اس نے کہا چاچا قدامہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے اسے کہا نہیں پہچانا۔ اس نے کہا اتنی جلدی بھول گئی ہوں، میں وہی نوجوان ہوں جس نے خواب دیکھا تھا، میں وہی نوجوان ہوں جس کی ماں کی بالوں کو پٹی ہوئی رسی آپ کے پاس ہے، بالوں کو پٹی ہوئی رسی آپ کے پاس ہے، میں وہی نوجوان ہوں۔ پھر میں نے اس کے ماتھا صاف کیا، اس کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور اپنی چادر کے ساتھ اس کا خون صاف کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا میرا خون صاف مت کرو، میں اپنے رب سے اسی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جس لڑکی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے بلا رہی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کیا آپ اپنی شفاعت میں مجھے یاد کرو گے؟ جس دن آپ شفاعت کرو گے اپنے پیاروں کے لیے شفاعت کرو گے، مجھے بھی اپنی شفاعت میں یاد رکھنا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کوئی بھولنے والے انسان نہیں ہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ خدا کے لیے میرے کپڑے میری ماں تک پہنچا دیں۔ یہ کہہ کے اس کی جان نکل گئی، وہ شہید ہو گیا۔ اور یہ واقعہ سناتے پورے مجلس کے لوگ رونے لگ گئے، ہر کسی کے چہرے پہ آنسو کے سیلاب بہنے لگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔